دوستو آج شوال کا پہلا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے پورا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ شوال کے پورے مہینے کی برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے دن ہی یعنی ایک دن کے عمل سے ہی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے اس بندے کو 7 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے 3 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آگے چل کر باقی فائدے بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جمعۃ المبارک کا دن عام نہیں ہے، اور کہتے ہیں ایسا تو برسوں بعد ہوتا ہے کہ 7 شوال ہو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور پھر اسی کے اندر اس سورت کی 4 آیات ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھا جائے تو یہ جب ایسا اتفاق آ جاتا ہے برسوں بعد، صدیوں بعد جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس دن کو سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو ہر حال میں اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ موقع قسمت سے ملتا ہے، قسمت والوں کو اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہی لوگ جو بڑی قسمت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں، وہی اس عمل کو کر پائیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ اس عمل کو اگنور کر جاتے ہیں، کیونکہ شاید ابھی ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکنے والا، ابھی ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، اس لیے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے خدا را اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑی برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہو جانا ہے۔ اس عمل کو سارا دن میں 6 بجے، 9 بجے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس عمل کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ جب مرضی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا دن ہی بڑا مبارک دن ہے۔ ابھی صبح کا سورج نکلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ان بندوں کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب شام کو وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس حال میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ پھر بندے جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو جو کچھ مانگا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آج 7 شوال کا وہ پہلا جمعہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ سونا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان گزرنے کے بعد تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قسمت بدلنے والے بڑے فیصلے انہی خاص دنوں میں ہوتے ہیں۔ آج میں یہاں آپ کو کوئی لمبی چوڑی تقریر سنانے یا کتابی باتیں کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ کھری بات بتانے آیا ہوں جو آپ کے گھر کے حالات بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے جیسے بند ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو برسوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو جمعہ کا سورج ڈھلنے سے پہلے یہ ایک کام لازمی کر لینا۔ وہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں طریقہ اور وہ وقت اور وہ لفظ بتاؤں گا جو میں نے خود آزمائے ہیں اور جن سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ لیکن ایک بات پہلے ہی کان کھول کر سن لے، اگر آپ نے ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی کاٹ کر دیکھا یا کوئی ایک بھی بات ادھوری چھوڑی، تو پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، کیونکہ 90% لوگ وہی ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں جو پورے عمل کا فائدہ ختم کر دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کا وظیفہ بس کسی بھی وقت کر لو تو کام بن جائے گا، لیکن یاد رکھیں اس جمعے میں ایک مخصوص گھڑی چھپی ہوئی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ گھڑی کون سی ہے اور اس وقت آپ نے اپنی زبان سے وہ کون سا ایک خاص جملہ نکالنا ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بیچ میں بھی کسی وقت بتا دوں گا، اس لیے دھیان سے سنیے گا تاکہ وہ قیمتی لمحہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی رمضان تو گزر گیا، اب دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اب وہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو کان کھول کر سن لیں، شوال کا یہ پہلا جمعہ دراصل آپ کے لیے رمضان کا بونس ہے۔ رمضان میں تو ہر بندہ عبادت کرتا ہے، ہر بندہ مصلی پر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد میرا کون سا بندہ ہے جو ابھی بھی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے۔ یہ جو شوال کا پہلا جمعہ ہے نا، یہ آپ کی سال بھر کی تقدیر لکھنے والا دن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا شوال کا پہلا جمعہ ٹھیک گزر گیا، اس کا پورا سال خیر و برکت میں گزرے گا۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب عرش والے کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو عید کی خوشیوں میں اپنے رب کو نہیں بھولے۔ آج جو بندہ اس دن کی قدر کر لے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذکر کرنے سے کیا ملے گا؟ دوستو، ذکر سے تو وہ ملتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جب آج آپ جمعہ کے دن وہ خاص کلمات ادا کریں گے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت کڑوی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ چلو تھوڑی ویڈیو آگے کر کے وظیفہ دیکھ لوں، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی قسمت سے خود کھیل رہے ہیں۔
وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہوتا، وظیفہ اس تڑپ کا نام ہے جو ان باتوں کو سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ فضیلت والا حصہ چھوڑ دیا تو آپ کے اندر وہ یقین ہی پیدا نہیں ہوگا جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور جانتے ہیں کیا، ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسی خفیہ دعا مانگنے والا ہوں جو صرف اس جمعے کے لیے خاص ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی ایک ایسی نشانی ہے جو اگر آپ کو مل گئی تو سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ وہ نشانی کیا ہے وہ اب آپ کو میں تبھی بتاؤں گا جب آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اب ذرا دل تھام کر سن لیں، جو ذکر میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شوال کے پہلے جمعے کو جب رحمتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں تب اس کلمے کو پڑھنے کا کتنا بڑا وزن ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو اس کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آج کے اس مبارک جمعے میں جب آپ اپنی زبان سے یہ کلمات نکالیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یہ ذکر صرف زبان کا چسکا نہیں ہے، یہ آپ کے نصیب کو جگانے والی چابی ہے۔ جو بندہ آج کے دن اس ذکر میں ڈوب گیا، اللہ پاک اس کے چہرے پر وہ نور اور اس کے رزق میں وہ وسعت دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن دوستو، اس ذکر کو کرنے کا ایک خاص طریقہ اور ایک خاص تعداد ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر میں بتانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی میں کم یا زیادہ کر دیا تو وہ اثر نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی سچی بات بتانے والا ہوں جو صرف 2 منٹ کی ہے، لیکن اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا جس کے سر پر کروڑوں کا قرضہ تھا اور گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ اس نے یہی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا، اسی شوال کے پہلے جمعے کو کیا تھا، اور پھر اگلے جمعے تک اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ واقعہ میں آپ کو وظیفے کی تعداد بتانے سے ٹھیک پہلے سناؤں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ میرے دوستو، جب آپ آج یہ وظیفہ کریں گے نا تو صرف آخرت نہیں بنے گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ آج کل ہر گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے گھر کی دیواروں سے نحوست ختم ہوگی اور برکت کے فرشتے داخل ہوں گے۔ یہ وہ پاورفل ذکر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ تو کیا آپ کی پریشانی اس سے بڑی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے کے بہت قریب ہوں کہ آپ نے یہ کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی حاجت فوراً قبول ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی ڈرا دینے والی بات، کچھ لوگ یہ وظیفہ کرتے ہوئے ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو۔ وہ غلطی بتانے کے فوراً بعد میں آپ کو وہ لاکھ روپے کی تعداد بتا دوں گا جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں نا اسے غور سے سن لیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ شروع تو کر دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے اور زبان کہیں اور۔ وہ سب سے بڑی غلطی جو 90% لوگ کرتے ہیں وہ ہے بے دلی اور شک۔ کچھ لوگ وظیفہ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں، ہوا تو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ پاک آزمائش میں ڈالنے والوں کو نہیں بلکہ یقین رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں 1% بھی یہ شک ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں، تو پھر آپ چاہے سارا دن بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ غلطی ہے جو آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اور دوسری بات، وظیفہ کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنا، موبائل دیکھنا یا بار بار یہ سوچنا کہ ابھی کتنا رہ گیا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہوں تو پھر دنیا بیچ میں نہیں آنی چاہیے۔ اب سن لیں وہ خاص تعداد جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گی۔ شوال کے اس پہلے جمعے کو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 2000 بار۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ تو میرے بھائی، کیا اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے گھر کے فاقے ختم کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ جب آپ یہ 2000 کی تعداد پوری کریں گے نا تو یقین مانیں آپ کے اندر ایک ایسی بجلی دوڑے گی، ایک ایسا سکون آئے گا جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ 2000 کا عدد کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ آپ کی ضد ہے اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ، میں تیرے در سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری جھولی نہیں بھر دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ ابھی تو میں نے آپ کو وہ خاص صورت اور وہ خفیہ عمل بتانا ہے جو اس 2000 بار کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد کرنا ہے۔ اگر آپ صرف یہ کلمہ پڑھ کر اٹھ گئے اور وہ اگلا کام نہ کیا تو سمجھیں آپ نے خزانہ تو ڈھونڈ لیا پر اس کی چابی وہیں چھوڑ دی۔ وہ اگلا وظیفہ کیا ہے اور اسے کس وقت کرنا ہے وہ اب آپ کو میں بتانے والا ہوں، کیونکہ اصل معجزہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں نا اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو یاد کر لیا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت کے خزانے تب تک نہیں کھلتے جب تک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔
درود ابراہیمی یہ وہ کلام ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شوال کے اس پہلے جمعے کو جب آپ مصلی پر بیٹھ کر یہ درود پڑھیں گے تو مدینے والے کی بارگاہ میں آپ کا نام کیسے پکارا جائے گا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ چاہنے والا آج کے دن، اس مبارک دن آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جس گھر میں درود ابراہیمی کی گونج ہوتی ہے وہاں سے مصیبتیں ایسے بھاگتی ہیں جیسے اندھیرے سے روشنی۔ اگر آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہی تو سمجھ لیں کہ بیچ میں درود شریف کی کمی ہے۔ آج کا یہ دن وہ دن ہے جب آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیجنا ہے، اور بدلے میں وہ ایسی شفاعت اور ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے والا ہوں جو آپ نے آج پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی بات سن لیں جو شاید آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف کا ایک ایسا خفیہ وقت ہے کہ اگر اس وقت میں یہ مخصوص تعداد پوری کر لی جائے تو اسی رات خواب میں کوئی ایسی بشارت مل سکتی ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہوگی۔ وہ وقت کون سا ہے وہ میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے کہیں جائیے گا مت۔ میرے دوستو، جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب غور سے سنیں کہ آپ نے اس کی تعداد کتنی رکھنی ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے۔ آپ نے شوال کے پہلے جمعے کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر پورے یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے نامہ اعمال میں وہ نور بھر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، یہ 100 بار ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کا ذہن دنیا سے کٹ جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مدینے کا تصور ہو اور زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ آپ کی روح کو تڑپا دے۔ اب آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس کام ختم۔ نہیں میرے بھائی، ابھی تو وہ آخری تیر باقی ہے جو سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ وہ ایک ایسی چھوٹی سی صورت ہے جو قرآن کا نچوڑ ہے، اور اسے درود کے فوراً بعد پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑے بڑے ولی اللہ کرتے آئے ہیں۔ وہ صورت کون سی ہے اور اس کا جادوئی طریقہ کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آج کا یہ وظیفہ ادھورا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ذرا اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میری بات کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم نے ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، لیکن اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے عرش والے کے فرشتے منتظر ہیں، یعنی کہ اجتماعی دعا۔ جب ہم ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آج آپ اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے کہ شوال کا یہ پہلا جمعہ میری زندگی کی آخری تنگی کا دن ہے تو یقین مانے اللہ ویسا ہی کر دے گا۔ شوال کے اس پہلے جمعے کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل لیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے مومن مل کر آمین کہتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا ولی چھپا ہوتا ہے جس کی ایک آمین پر سب کی بخشش ہو جاتی ہے اور سب کی مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ کیا پتہ آج وہ خوش نصیب انسان آپ ہوں یا آپ کے برابر میں کوئی اور بیٹھا ہو جس کی وجہ سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات اپنے پلے باندھ لیں۔ ابھی جب میں دعا کرواؤں گا تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں اپنی اس سب سے بڑی حاجت کو رکھنا ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیں، ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں اپنا نام اور اپنی پریشانی مختصر ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ جب میں اور میرے ساتھی بعد میں یہ کامنٹس پڑھ کر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کی قسمت کا تالا کھول دے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ شوال کا پہلا جمعہ سال میں بار بار نہیں آتا۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے مولا، شوال کے اس پہلے جمعے کے صدقے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ جتنے لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، جن کے سروں پر قرضے کا پہاڑ ہے، جن کی جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ الہی، ہم نے جو 2000 بار کلمہ پڑھا، جو 100 بار درود بھیجا، اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آگے بھی جو وظائف ہیں ان کو بھی اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی رحمت کے سمندر میں سمو لے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیو، دعا تو ہو گئی، لیکن اب وہ آخری مہر لگانا باقی ہے۔ اب جو میں آپ کو اگلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ اس دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو سمجھیں کہ آپ نے بیج تو بو دیا پر اسے پانی نہیں دیا۔ وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کی اس دعا کو سیدھا عرش الہی پر لے جائے گا، وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا تو ہم نے مانگ لی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک انسان کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہو تب تک دعا کے اوپر جانے میں رکاوٹ رہتی ہے۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہماری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں بے برکتی لاتے ہیں۔ آج شوال کے اس پہلے جمعے کو ہم نے اپنے رب کو منانا ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ لفظ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سوچیں، اگر آج کے اس مبارک دن ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ہمارے پچھلے سارے دکھ، ساری تکلیفیں مٹ جائیں گی۔
یہ وہ وظیفہ ہے جو بنجر زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے اور بے اولادوں کو اولاد عطا کرتا ہے۔ لیکن رکیں، اس توبہ کا ایک خاص عدد ہے جو اللہ کے خاص بندوں کا طریقہ رہا ہے، اور وہ عدد میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم استغفار تو بہت کرتے ہیں پر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی، استغفار کرنے کی ایک خفیہ شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہیں کریں گے تو توبہ صرف زبان تک رہ جائے گی، دل تک نہیں پہنچے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے کے فوراً بعد بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ سارا عمل بیکار جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکیں۔ شوال کے اس پہلے جمعے کو آپ نے پورے ہوش و حواس میں دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جو تاریخ میں فتح کی نشانی رہی ہے۔ آپ نے اس کلمے کو یعنی استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 313 کی یہ تعداد وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ غازیوں کی تعداد ہے جنہوں نے کفر کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جب آپ 313 بار توبہ کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی سے بھی پریشانیوں کے لشکر کو ایسے ہی بگا دے گا۔ لیکن یاد رہے، ایک ایک دانہ گن کر سچے دل سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ بس زبان چل رہی ہو اور دماغ کہیں اور ہو۔ آپ نے 313 بار استغفار کر لیا، لیکن اب وہ آخری راز سن لیں۔ ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو اس پورے وظیفے کا خلاصہ ہے۔ اگر وہ چھوٹا سا کام آپ نے آج رات سونے سے پہلے نہ کیا تو شاید آپ اس بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے جو اس جمعے کا خاصہ ہے۔ وہ آخری بات میں نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو واقعی آج اپنی زندگی بدل کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس خفیہ ہتھیار کا جس کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ہم نے ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، توبہ بھی کر لی، لیکن اب باری ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اس سورت کی جسے قرآن کا نچوڑ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کام دنیا کی ساری طاقتیں مل کر نہیں کر سکتی، وہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ وظیفہ دن کا نہیں ہے، یہ رات کا وظیفہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے اور آسمان سے رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، تب آپ نے اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو اب تک نہیں ملا۔ یہ عشاء کے بعد کا وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن رکیں، اس سورہ اخلاص کے وظیفے میں ایک ایسی چابی لگی ہوئی ہے جس کے بغیر یہ اثر نہیں دکھاتی۔ وہ چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص طریقہ جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے بسم اللہ کو اس طرح نہ پڑھا جیسے میں بتاؤں گا تو سمجھیں آپ نے تالا تو لگا دیا پر چابی گھمانا بھول گئے۔ وہ طریقہ اور وہ خاص تعداد کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپ کی یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے مبارک رات بن جائے گی۔ میرے دوستو، اب دل تھام کر سن لیں وہ طریقہ جو آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گا۔ شوال کے اس پہلے جمعے کی رات عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ مصلی پر بیٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نے پہلے سیکھا۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ پورے 41 بار۔ جی ہاں، یہ 41 کا عدد وہ ہے جو بڑی بڑی مشکلوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جب آپ 41 بار 41 ٹائمز یہ سورت پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اول اور آخر کا درود آپ کے اس وظیفے کو ایک خوبصورت لفافے میں بند کر کے سیدھا اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ دوستو، سورہ اخلاص آپ نے 41 بار پڑھ لی، اب آپ کی ڈیوٹی ختم اور اللہ کی رحمت کا کام شروع۔ لیکن ابھی ویڈیو بند مت کیجیے گا، ابھی میں آپ کو وہ آخری نشانی بتانے والا ہوں جو آپ کو کل صبح اٹھتے ہی محسوس ہوگی۔ اگر وہ نشانی آپ کو مل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کی مراد پوری ہو گئی اور آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ وہ نشانی کیا ہے وہ میں اب ویڈیو کے بالکل آخر میں الوداعی کلمات کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کل صبح کا انتظار سکون سے کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے بالکل آخر میں آ چکے ہیں۔ ہم نے ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، توبہ کر لی اور سورہ اخلاص کا وہ خاص عمل بھی سیکھ لیا جو آج رات آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ خفیہ نشانی کیا ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ہمارا کام ہو گیا؟ تو سن لیں، کل صبح جب آپ بیدار ہوں گے، اگر آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک ٹھہراؤ اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ اور آپ کا وظیفہ عرش الہی پر قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ اندرونی گواہی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ کل کے دن کے بعد سے آپ کے وہ کام جو مہینوں سے رکے ہوئے تھے وہ خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ شوال کا پہلا جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ مصلی سے اٹھنے سے پہلے ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، اور کامنٹس میں اپنی دعا اور اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم سب مل کر جب آمین کہیں گے تو رحمت خداوندی ضرور جوش میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی، میری اور ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔